الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا طیر ولا سفر صدق اللہ العظیم۔ ماہ سفر اور زمانہ جاہلیت، عرب جو ہے نا، عرب یہ اپنی ذاتی مفادات کی خاطر یہ جو قمری مہینے ہوتے ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ کبھی جو ہے سفر کو محرم سے پہلے، کبھی کسی اور مہینے کو مؤخر کرنے کا اعلان جو ہے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس باطل عمل کو نہ صرف مسترد کر دیا بلکہ اس کو جو ہے کفر میں اضافہ قرار دیا۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کفر میں زیادتی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ دین اسلام کی جو حدود ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور ان میں کسی قسم کی تبدیلی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو اہل عرب لوگ تھے یہ اصل میں ماہ سفر کو منحوس قرار دیتے تھے۔ وہ اس مہینے میں شادی، سفر یا نئے کام سے گریز کرتے تھے۔ اس وجہ سے جب کوئی اس طرح کوئی کام ان کو درپیش ہوتا اور ادھر سے سفر کا مہینہ آ جاتا تو اس کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اور بھی زیادتی ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام جاہلانہ نظریات اس کی جو ہے بیخکنی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ولا طیرہ ولا سفر، کہ کوئی بدشگونی نہیں اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ یہ حدیث صاف اعلان کرتی ہے کہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ ایک باطل اور جاہلانہ تصور ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مہینے، دن اور تاریخیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی تخلیق میں نحوست کا تصور یہ سراسر ظلم اور جہالت اور زیادتی ہے۔ اب بہت جو ہے افسوس سے یہ جو ہے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ دور کے بہت سارے جو ہے مسلمان بھی سفر کو جو ہے منحوس سمجھتے ہیں اور اس سے جو ہے بدشگونی لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی جو ہے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ جاہل نادانوں کی جانب سے اس مہینے سے متعلق قسم کی غلط فہمیوں پر مشتمل پیغامات پھیلتے ہیں۔ ان باطل نظریات اور خیالات میں سے چند مثال کے طور پر یہ ہے کہ جو ہے لوگ اس کے اندر جو ہے شادیاں نہیں کرتے اور اسی طرح سفر نہیں کرتے اور اسی طرح جو ہے کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آج کل مسلمانوں میں بھی اسلامی جو ہے تعلیمات کی کمی کی وجہ سے یہ توہم پرستی بہت زیادہ ذہنوں میں جو ہے یہ راسخ ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اس سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ چھوت چھات یعنی بیماری کا دوسرے سے لگنے کا وہم اور الو کو منحوس سمجھنے اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں جو ہے توہم پرستی، یہ جو چھوت چھات اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے کی جو ہے نفی فرمائی ہے۔ لہٰذا کسی وقت اور زمانے میں کوئی نحوست اور برائی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی یہ ابن آدم زمانے کو برا بلا کہتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کا جو ہے پیدا کرنے والا ہوں، میرے ہی ہاتھ میں جو ہے تمام کام ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں رات اور دن کو جو ہے پھیرتا رہتا ہوں۔ تو اس سے واضح ہوا کہ نحوست کی اصل وجہ زمانہ نہیں ہے، نہ کوئی دن منحوس ہے اور نہ کوئی مہینہ منحوس ہے، بلکہ نحوست کی اصل وجہ جو ہے یہ انسان کے اپنی برے اعمال ہے،
جیسے کہ سورۃ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہاری کی ہوئی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر اس قسم کے توہم پرستی سے اپنے آپ کو دور رکھے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے یہ زمان جاہلیت کے ان تصورات توہمات سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔